محترم حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ سجدہ سہو کے سلسلے میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے، اور اگر وہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، وہ دونوں چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، تو سجدہ سہو کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، ورنہ سجدہ سہو کرنا بہت ہی مشکل چیز ہے۔ آج کل ہم مسجدوں کے اندر دیکھتے ہیں کوئی چیز بھی چھوٹ جاتی ہے، چاہے وہ سنت چھوٹے، چاہے وہ فرض چھوٹ جائے، چاہے وہ واجب چھوٹ جائے، لیکن آدمی بغیر مسئلے کو معلوم کیے ہوئے صرف سجدہ سہو کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہماری نماز ہو گئی، لیکن نہیں۔ جب تک کہ وہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گی کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، جب تک کہ یہ دونوں چیزیں ذہن میں نہیں ہوں گی، اس وقت تک سجدہ سہو کرنا مشکل چیز ہے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، جن کے لیے ایک اصول ہم نے بتایا تھا کہ اس اصول کو ذہن کے اندر رکھا جائے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے، اگر واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا فرض میں تقدیم اور تاخیر ہو جائے، تو اس وقت سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کہتے کسے ہیں؟ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نماز میں نقصان ہو جاتا ہے، اور بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، انہی کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اتحیات پڑھ لیتے ہیں، تو اتحیات پڑھنے کے بعد میں ایک طرف کا سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف کا سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سجدے کریں گے، اور دونوں سجدے میں اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے نماز میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دونوں سجدے کرنے کے بعد میں پھر بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کے بعد پھر اسی طریقے سے جیسے پہلے ہم نے اتحیات پڑھی تھی، اسی طریقے سے اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اللہم انی پڑھیں گے، اور جو دعا وغیرہ ہے اس کے بعد میں وہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ سجدہ سہو ہے، یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب تک کہ وہ دونوں چیزیں ذہن میں نہیں ہوں گی، سنت کے لیے سنت اگر نماز میں چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ فرض میں اگر تقدیم ہو جائے یا تاخیر ہو جائے، کوئی فرض آپ کو بعد میں ادا کرنا تھا وہ پہلے ادا ہو گیا، یا پہلے ادا کرنا تھا اور بعد میں ہو گیا، تو اس وقت سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی واجب نماز میں چھوٹ گیا تو اس وقت سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو جب یہ قاعدہ ہمارے ذہن میں ہوگا، یہ اصول ہمارے ذہن میں ہوگا، تو سجدہ سہو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر پوچھنا یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم پوچھیں گے لوگ کیا کہیں گے، لیکن نہیں،
دنیا کے کام ہم پوچھ کر کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ اس کام میں کتنا فائدہ ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ایسے کہیں گے تو کیا ہوگا، ویسے کہیں گے تو کیا ہوگا. لیکن دین کے سلسلے میں ہم پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ 40 سال 50 سال ہم کو ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہو پاتی ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا ہے. آج مسجدوں کے اندر، محلوں کے اندر مسلمان بھرے ہوئے ہیں. جمعے کے اندر مسجدیں کھچاکھچ بھری رہتی ہیں. لیکن خدا کی قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ ان بھری ہوئی مسجدوں میں اگر صرف اعلان کر دیا جائے کہ 5 لوگ ایسے نکل آئیں کہ جن کو نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض یاد ہوں، تو شاید کہ اس بھری ہوئی پوری مسجد سے 5 لوگ بھی نہ نکل سکے. آج ہمارا ماحول ایسا ہو چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پوچھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلسوں کے اندر جانا، ان سے مسائل کا دریافت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم دنیا کے سلسلے میں تو پوچھتے ہیں کہ آمدنی کیسے ہوگی، دکان میں خیر و برکت کیسے آئے گی، گھر کے اندر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی. یہ چیز اپنے فائدے کی جو چیز ہے وہ تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے مسائل ہم پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائی، ہمارے لیے نقصان کی بات ہے، خسارے کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے. ہم نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم کو 20 سال، 30 سال اور 40 سال ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نماز ہم کو برائیوں سے نہیں روک پاتی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو نماز امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی تھی، اس نماز کو اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھا جس طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگوں نماز کو اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے مجھ کو دیکھتے ہو. آج ہم برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑ پاتے ہیں، جبکہ نماز کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، کھلم کھلا برائیوں سے روکتی ہے، باطنی برائیوں سے نماز روکتی ہے. لیکن آج ایک زمانہ ہو گیا ہم کو نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آج ہم سے جھوٹ نہ چھوٹ سکا، آج ہم سے بدنظری نہ چھوٹ سکی، آج ہم سے غیبت نہ چھوٹ سکی، آج ہم سے دوسروں کی برائیاں کرنا نہ چھوٹ سکی. تو نماز نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. اور جب اس طریقے سے نماز ہماری ہوگی تو میرے بھائی وہی اثرات اور وہی فائدے آج بھی اسی نماز کے اوپر مرتب ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے سلسلے میں علماء سے اپنے مسائل کو دریافت کریں، علماء سے پوچھیں کہ نماز میں سجدہ سہو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر طریقے سے نماز کا ادا کرنے والا بنائے اور اپنی مرضیات کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.